سائیں شہریار آج اپنی مستی میں سرشار تھا اور اپنے دوستوں کے لیے روڈ پر اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے نشے کی حالت میں گم تھا۔ وہ بونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی میں فل والیوم میوزک چل رہا تھا اور اس کے دوست روڈ پر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ناچ رہے تھے اور بات بات پر قہقہے لگا رہے تھے کہ سامنے سے آتے رکشے میں دو لڑکیاں بیٹھی تھیں اور جیسے ہی رکشہ ان کے پاس سے گزرا، اچانک مراد اور ارسلان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ رک، ابے اور رک ذرا! رکشے والا تو کانپنے لگا اور اچانک سے رکشہ روک بھی دیا۔ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی گھبرا گئی تھی۔ دیکھ مہوش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مدیحہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، جبکہ مدیحہ نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوتا، تو بس چپ چاپ بیٹھی رہو، بولنا مت۔ وہ اپنی اس کزن سے واقف تھی جس کی زبان بلا وجہ ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ اسے چپ رہنے کا کہہ کر اپنی کپکپاہٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سائیں شہریار کو اگر کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ اسی شام فارم ہاؤس میں اس کے بستر کی زینت بن جاتی ہے اور پورے گاؤں میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھی۔ ہر عورت مہوش کی تعریف کرتی تھی اور مہوش کی ماں اسے کہیں بھی نکلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آج بہت مشکل سے وہ اپنے ایک دوست کی مہندی پر گئی تھی۔ اسے اپنے اماں ابا سے بہت مشکل سے اجازت ملی تھی اور ابھی تو ٹھیک طرح سے اندھیرا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر کھانا لیٹ ملے تو تم بے شک کھانا کھائے بغیر آ جانا، لیکن رات ہونے سے پہلے آ جانا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ارسلان اس کے پاس آیا۔ اے لڑکی، چل نیچے اتر، ذرا نقاب تو اتار۔ ارے پاگل، ہم سے کیا پڑتا؟ مدیحہ تو ڈر کے مارے نیچے اتر گئی اور ارسلان اور مراد اسے چھیڑنے لگے، جبکہ سائیں شہریار مہوش کے پاس آ گیا۔ مہوش نے نقاب کیا ہوا تھا لیکن اس کا حسن نقاب میں بھی نمایاں تھا۔ شہریار نے اسے نشیلی نظروں سے دیکھا۔ ذرا نقاب تو ہٹا، میں بھی تو دیکھوں تو کتنی خوبصورت ہے، جو نقاب میں بھی لشکارے مار رہی ہے۔ تبھی مہوش نے کانپتی ہوئے آواز میں کہا، سائیں، میں ہمیشہ سے نقاب کرتی ہوں۔ ہاں تو کرتی رہیں، وہ تھوڑا قریب ہو کر بولا تھا۔ مہوش گھبرا گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سائیں شہریار اس کی اور نزدیک ہوں۔ ابے چل، ہٹاتی ہے کہ میں خود دور کروں؟ مہوش کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس نے نقاب نہیں اتارا تھا۔ تبھی شہریار سائیں غصے سے بولا، تم نے سنا نہیں؟ اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ مہوش کی طرف بڑھایا۔ مہوش نے خوف کے مارے فوراً اپنی چادر سے کیے گئے نقاب کو چہرے سے ہٹایا تو سائیں شہریار کی بانچھیں کھل گئی اور اس نے ٹھنڈی آہ بھری، کیا حسن ہے! بشیر، ابے او بشیر، ادھر آ! اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز لگائی جو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ جی سائیں، یہ کون ہے؟ اگر یہ اسی گاؤں کی ہے تو آج تک میری نظروں سے اوجھل کیوں تھی؟ وہ دہاڑتا ہوا کہہ رہا تھا۔ سائیں، یہ مولوی خیر دین کی بیٹی ہے، ڈرائیور نے اسے بتایا۔ ارے واہ مولوی، تو نے تو ہیرا پال رکھا ہے، چل آج اسے فارم ہاؤس لے کر آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ مدیحہ کی بھی جان چھوٹی تھی۔ وہ رکشے والا بیچارہ تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے بھی اپنی جان عزیز تھی، کیا کرتا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے۔ دونوں بھاگتے ہوئے رکشے پر بیٹھی۔ مدیحہ تو ٹھیک ہی تھی لیکن مہوش اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو بار بار صاف کر رہی تھی۔ ابھی وہ گھر ہی پہنچی تھی کہ سائیں شہریار کا ڈرائیور ان کے سر پر تھا۔ اس نے اپنی چادر بھی نہیں اتاری تھی۔ جب گھبرائی ہوئی گھر پہنچی تو اماں نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ کیا ہوا مہوش، تو پریشان کیوں ہے؟ تیری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ اس کی ماں نے اتنے سوال ایک ساتھ کر دیے تھے۔ تبھی وہ بولی، اماں پانی، مجھے پانی دے دو۔ اماں بھاگتی ہوئی گئی اور پانی لے آئی۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہی تھی کہ شہریار سائیں کا ڈرائیور آ ٹپکا۔ مولوی خیر دین کہاں ہو؟ وہ باہر سے ہی چلایا تھا۔ مہوش کانپتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اماں، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ اس کی ماں نے حیران ہو کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ ہاں ماں، آج اس نے راستے میں رکشہ رکوایا تھا
और ज़बरदस्ती मेरा नकाब उतरवा कर मुझ पर बुरी नज़र डाल रहा था। ये सुनते ही इसकी माँ ने सीने में हाथ मारा था। वो इस बिगड़े हुए साईं की आदत से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि पहले भी वो इस गाँव की 2 लड़कियों को बर्बाद कर चुका था। गाँव वालों ने शिकायत की तो बात को दबा लिया गया था। अब इसे अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही थी। तभी खैरदीन की आवाज़ आई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी कभी भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। दोनों माँ बेटी बाहर आ गए। वह बंदूक ताने खैरदीन के सर पर खड़ा था। अपनी बेटी मेरे हवाले करोगे या मारूं गोली? तभी महविश भागते हुए इनके पास आई। नहीं, मेरे बाबा को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसने खैरदीन को धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गया। सामने एक चारपाई रखी थी। खैरदीन का सर चारपाई के कोने के साथ लगा। माथे पर हल्का सा जख्म आया। महविश की माँ रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी बेटी को मत लेकर जाओ, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सिवाय इज्जत के कुछ भी नहीं है, ऐसा मत करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन वो लोग इसकी माँ को भी पीछे हटाते। महविश को ले गए। वो अगर खुद से कोई मुज़ाहमत करती तो वो इसके बाप को मार देते। गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर रुकी तो ड्राइवर ने इसे बाहर निकलने को कहा। जैसे ही बाहर निकली ड्राइवर इसे एक कमरे में ले गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसी वक्त महविश पर जो गुजर रही थी सिर्फ वही जानती थी। महविश के होश तो इस वक्त उड़े जब शहरयार नशे की हालत में इसके पास आया। आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना इंतज़ार करवाना अच्छी बात तो नहीं है ना मेरी जान। वैसे करीब बढ़ने लगा। इतनी बड़ी चादर उतारो, अब हमसे क्या पड़ता। वो महविश के बहुत करीब आ गया, इतना कि वो बेड पर गिर गई। वो जैसे ही इस पर झुका, और कितना तड़पाओगी। तभी महविश ने इसके आगे हाथ जोड़ ली। नहीं साईं, आप मेरे करीब मत आए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझ पर रहम करें, मुझे छोड़ दें। शहरयार के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अरे वाह, छोड़ दूँ? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये हुस्न जब से देखा है बहुत बेचैन हूँ, और तुम कह रही हो कि छोड़ दूँ? वो इसकी तरफ और बढ़ने लगा और जैसे इसने महविश की चादर को खींच कर दूसरी जानिब फेंका तो वो खुद इस पर गिरने ही वाला था कि महविश ने साइड टेबल पर एक भारी लैंप उठाया और इसके सर पर दे मारा। शहरयार ने जोर की चीख मारी और लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा और महविश ने फौरन अपनी चादर ओढ़ी और दरवाजे की तरफ लपकी। गार्ड चीख सुनकर भागता हुआ आया था। जब इसने शहरयार की हालत देखी तो इसके हाथ पांव फूल गए। बाहर से ड्राइवर भी भागा हुआ आया था। इन्हें तो अब शहरयार की पड़ी थी, महविश को तो वो भूल ही गए थे। इस लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए वो फार्म हाउस से निकल गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही शहरयार ने दम तोड़ दिया था। जब घर आए तो इसकी माँ ने शहरयार की मैयत को दफनाने से मना कर दिया। जब तक मेरे बेटे का बदला नहीं लिया जाएगा मैं इसे दफनाने नहीं दूंगी। पंचायत लगाई गई। पंचायत में गांव के सब वडेरे जमा थे और गांव के करीबी लोग भी आ गए थे। एक तरफ शहरयार की मैयत रखी गई थी। साईं जैन भी आ चुका था, वो भी परेशान था। तभी माहीन उठी और बोली, जैन बेटा, मैं अपने बेटे का खून कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे इस लड़की की जान चाहिए। महविश और इसके माँ बाप को भी ज़बरदस्ती उठाकर लाया गया। साईं जो फैसला करना है जल्दी करें, इनमें से एक आदमी बोला था। साईं जैन हैरान था कि क्या फैसला करें। वो तो शहरयार की आदतों से वाकिफ था। गलती इसी की थी, वो अच्छी तरह जानता था। आज सुबह अगर इसे शहर न जाना होता तो वो कभी भी शहरयार को ये हरकत ना करने देता। इसके गैर मौजूदगी में नौबत यहाँ तक आ गई थी। पंचायत के बड़ों ने महविश को अपने सामने बुलाया। वो कांपते हुए सामने खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि भी गिर पड़ेगी। खैरदीन और इसकी बीवी भी वहीं पर थे। वो हाथ जोड़े जैन के सामने खड़े थे। साईं, साईं माफ़ कर दें। लेकिन माहीन उठी और बोली, मेरे बेटे को मारा है तुम्हारी बेटी ने, माफ़ कैसे कर दें? खून का बदला खून होगा। तभी जैन की बीवी शान से बीच में आ गई। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? माहीन तड़प कर बोली थी। इसे सज़ा ही देनी है तो ये लड़की वन्नी होकर हमारी हवेली में आएगी। वन्नी? लेकिन किसके साथ? हवेली का तो एक ही वारिस है,
اور وہ زین ہے، ماہین نے کہا تھا۔ پھر شانزے بولی، میں زین سائیں کی ہی بات کر رہی ہوں۔ زین نے تڑپ کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ شانزے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیسے مجھے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ لیکن شانزے نے بھیگتی آنکھوں سے زین سائیں کو دیکھا اور کہا، سائیں بس آپ اسے میری خواہش سمجھے۔ پھر زین کو اپنی بیوی کا کہنا ماننا پڑا تھا۔ مہوش نے مجبوراً سائن کر دیے اور ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے کیے کی سزا اس کے ماں باپ کو نہ مل جائے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور جب حویلی کی ملازمہ اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگی تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنی ماں کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی ماں بھی اسی کی طرح رونے لگی۔ مولوی خیر دین بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ صرف ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی، اور وہ بھی بنی ہو کر جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بنی ہو کر جانے والی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ اب ساری عمر کے لیے حویلی میں رہنے والوں کے ظلم و ستم سہنے جا رہی تھی۔ اب اپنی پوری زندگی حویلی کی قیدی بن کر گزارے گی۔ بہت مشکل سے اس کی ماں نے اسے چھوڑا تھا۔ جب خالہ رشیدہ نے اسے زور سے کھینچا، چلو بڑی بی بی کا حکم ہے، وہ مہوش کو کھینچ کر گاڑی تک لے آئی۔ وہ اسے نوکروں اور گارڈز والی گاڑی میں بٹھانے لگے تو شانزے فوراً بول پڑی، اسے سائیں کی گاڑی میں بٹھاؤ میرے ساتھ۔ سب نے بہت حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بی بی جی کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کمی کمین آپ کی برابری کیسے کر سکتی ہیں؟ تبھی شانزے نے غصے سے کہا تھا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ خالہ رشیدہ نے سر جھکا لیا، جی بی بی جی۔ زین ملک ان ملکوں کی حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ ملک حویلی جو کبھی زندگی کی چہل پہل سے جگمگاتی تھی، آج بھی وہ پہلے کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ اونچی دیواروں، پرانے ستونوں اور مٹی کی خوشبو میں ایک ایسا وقار بسا ہوا تھا جسے وقت بھی مٹا نہ سکا۔ انہی دیواروں کے بیچ زین ملک کی پرورش ہوئی تھی، جو اب اس حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ زین کی عمر 25 کے قریب تھی۔ گندمی رنگت، اونچا قد، بھاری لہجہ اور آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ جو صدیوں کے درد اور تجربے کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کے والد ملک حیدر اور والدہ بیگم رفیہ کو فوت ہوئے پرسوں بیچ چکے تھے، مگر ان کی تربیت کی گونج آج بھی زین کی شخصیت میں دکھائی دیتی تھی۔ زین نے کم عمری میں ہی زمینوں کو سنبھال لیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی ہل کے پیچھے کھڑے ہو کر کھیتوں کو سینچا، کسانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کیا۔ حویلی میں خادم تھے، نوکر تھے، زمینیں تھیں، مگر زین تنہا نہ تھا۔ اس حویلی میں زین کی پھوپھو ماہین بیگم بھی رہتی تھی۔ ان کا شوہر برسوں پہلے فوت ہو چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے شہریار کے ساتھ اسی حویلی میں آ بسی۔ شہریار کی عمر زین سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر طبیعت میں فرق زمین آسمان کا تھا۔ نرم مزاج زین اور تند خو شہریار ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے دلوں میں اتنے فاصلے تھے۔ ماہین بیگم کو شروع دن سے ہی ملک حویلی میں اپنا حق چاہیے تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ زین نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زین نے اپنے ماں باپ کی وراثت کو سنبھالا تھا اور پھپھو کے حصے کا بھی پورا لحاظ رکھا تھا۔ مگر دلوں کے زخم کبھی کبھی دلیل سے نہیں، رویے سے گہرے ہوتے ہیں۔ زین جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی پھپھو کو حصہ دے دیا تو وہ لوفر شہریار کہیں بیچ ہی نہ دے۔ اس نے پھپھو کو سمجھایا تھا، پھپھو آپ کا حصہ آپ کو ضرور ملے گا، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ ادھر شہریار نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ نوکر چاکر اس سے ڈرتے تھے، جو کسان کھیتوں پر کام کرتے وہ بھی اس سے بہت ڈرتے تھے۔ شہریار حرکتوں میں کسی جنگلی جانور سے کم نہ تھا۔ غرور، ضد اور منمانی کا ایسا ملاپ تھا کہ جس کے سامنے آتا کچلا ہی جاتا۔ وہ بچپن سے ہی بگڑا ہوا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں نے اسے سر پر بٹھایا اور زین کے گھر آ کر جیسے اس کا غرور 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ زین نے برداشت کیا، اس ہر بات پر اس کا لحاظ کیا، اپنے اور اس کے رشتے کا مان رکھا کہ وہ پھپھو کا بیٹا ہے۔ مگر شہریار نے کبھی نرمیوں کو اہمیت نہ دی۔ نوکر چاکر اس کے نام سے کامتے تھے۔ جو نیا ملازم آتا 3 دن میں یا تو بھاگ جاتا یا پھر مار کھا کر خاموش ہو جاتا۔
زین کو شکایت پہنچتی تو وہ شہریار کو نرمی سے سمجھاتا تھا، شہریار لوگوں سے انسانوں کی طرح پیش آیا کرو، نوکر بھی انسان ہوتے ہیں۔ شہریار تن سے مسکراتا، بھائی جان آپ کی یہ انسانیت کا بخار ہی تو سب کو سر پر چڑھا دیتا ہے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، سیدھا رکھتا ہوں سب کو۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی، کھیتوں پر ایک پختہ عمر کا کسان رحمت جو برسوں سے ملک حویلی کی زمین کاشت کرتا آ رہا تھا، اس کے بیٹے سلیم نے غلطی سے پانی کی نہر کا رخ بدل دیا، زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ گیلا ہونے کے بجائے خشک رہ گیا۔ شہریار کو جب پتہ چلا وہ کھیت پر آ پہنچا۔ سلیم کھیت میں کام کر رہا تھا، معصوم سا لڑکا بمشکل 17 سال کا تھا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے لات مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ گدھے، تو کھیت سنبھالنے آیا ہے یا تباہ کرنے آیا ہے؟ سلیم اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بول، کیوں بدلا رخ نہر کا؟ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب جی غلطی ہو گئی، بس پانی کی لکیر کچی تھی، خود بخود بہاؤ بدل گیا۔ شہریار نے گالی دی اور بیل کی رسی سے سلیم کی پیٹھ پر 2 کوڑے مار دیے۔ رحمت دور سے دوڑتا آیا اور ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا جی چھوڑ دو میرے پتر نو، بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ شہریار نے اسے دھکا دیا۔ خبردار جو اب اس گدھے کو کھیت میں لایا، تم دونوں نکلو یہاں سے، میری زمین برباد کروا دو گے۔ سلیم کی کمر پر کوڑے کے نشان تھے، وہ دن ڈھلنے تک درخت کے نیچے بیٹھا رہا، نہ کام کیا نہ کچھ بولا۔ رحمت کی آنکھیں بھر آئیں۔ زین بابا ہوتا نا تو یوں نہ ہونے دیتا۔ یہ بات حویلی تک پہنچی تو زین نے شہریار کو بلایا۔ تمہیں کسی پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کھیت ذاتی جنگ کا میدان ہے۔ اگر زمین سنبھالنی ہے تو طریقے سے، ورنہ سیدھی طرح بیٹھو۔ شہریار نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آپ ہی سب کے ہمدرد بنے رہیں، میں کمزور نہیں ہوں جو نوکروں کے قدموں میں بیٹھوں۔ ذہن نے گہری سانس لی۔ طاقتور وہ ہوتا ہے جو کسی کا دل نہ دکھائے۔ ظلم کر کے طاقتور ہونا حیوانیت ہے، انسانیت نہیں۔ مگر شہریار کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شہریار اب صرف بدتمیز نہیں رہا تھا، وہ خود کو بربادی کے دہانے پر لے جا چکا تھا۔ شروع میں سگریٹ سے دل بہلاتا، پھر سگریٹ کے ساتھ ساتھ اس نے نشہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آنا، صبح دیر تک سونا، نوکروں سے چلا کر بات کرنا اور کھیتوں کا کام بالکل چھوڑ دینا، یہ سب زین کو پریشان کرنے لگا تھا۔ اس نے پھپھو سے بات کی تو وہ بھی اپنے بیٹے کی ہی سائڈ لینے لگی۔ زین تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زین جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بہت غلط چل رہا ہے۔ ایک دن جب وہ صبح جلدی کھیتوں سے واپس آیا تو صحن میں بیٹھے رمضان نوکر کو دروازے کے درز سے جھانکتے پایا۔ زین کے پوچھنے پر وہ ہڑبڑا گیا، پھر کانپتی آواز میں بولا، صاحب جی، شہریار صاحب نے اندر اپنے دوستوں کو بلایا ہوا ہے، روز رات کو وہ سب نشہ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نزدیک نہ آئیں، کبھی کبھی تو نشے کی حالت میں ناچنے لگتے ہیں۔ زین کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات پھپھو ماہین بیگم کے کانوں میں پڑی تو وہ گھر کا چین اور سکون برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے بالکل بھی نہیں ماننا کہ ان کا بیٹا ایسا ہے، اور اگر مان بھی گئی تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن ماہین نے خود دیکھ لیا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ایسا کرے گا۔ وہ اسی وقت اس کے سر پر پہنچ گئے اور ڈانٹنا شروع کر دیا، شہریار یہ کیا حرکت ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ او ماں، تو بھی شروع ہو گئی، سب تو سمجھتے ہیں کہ میں نکارا ہوں، اب تو بھی تانے دے گی۔ ماہین بیگم کا دل ٹوٹ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن غصہ بھی بھر گیا۔ تو کیا چاہتا ہے ہم تجھے آزاد چھوڑ دیں، حویلی کے وقار کو مٹی میں ملا دیں؟ تجھے احساس بھی ہے کہ زین کتنا برداشت کر رہا ہے؟ اس نے کبھی تجھے حقیر نہیں سمجھا، مگر تو خود کو برباد کر رہا ہے۔ شہریار دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ زین، زین ہر وقت، زین زین ہر وقت اس کا ہی نام کیوں آتا ہے؟ وہ فرشتہ ہے؟ ماہین بیگم نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ زین نے تمہیں کبھی حق سے نہیں روکا، تمہیں ماں کی چھاؤں میں رکھا، اپنے بھائی کی طرح رکھا،
मगर तुमने ना इज्जत की ना लिहाज, बस खुद गर्जी। आज से अगर मेरे बेटे के हिलाने के लायक होना है तो ये सब छोड़ दो, वरना मैं खुद जहन से कहकर तुझे इस हवेली से निकलवाऊंगी। शहर को जैसे होश का एक झटका लगा था, मगर फिर वो सर झटक कर हंस दिया और माहिन बेगम ने आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरा बेटा गुमराही से निकल आए। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। आंखों में नमी और दिल में दर्द लिए वो अपने कमरे में चली गई। मलकों की ज़मीन ने हवेलियाँ और रोबो दबदबा, जहाँ अपनी मिसाल आप थे वहीं इनके मेलों ठेलों और फंक्शंस की भी धूम मची रहती थी। उस साल गाँव के सबसे बड़े मिलाद और महफिल नात का इनकाद मलिक कासिम के बेटे की शादी की खुशी में किया गया। तमाम करीबी और दूर के रिश्तेदार जमा थे। मलिक ज़ैन भी दावत पर हवेली से निकला। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फंक्शन की रौनकें अरूज पर थी। इर्द गिर्द रोशनियों से सजी छतरियाँ, जनाने हिस्से में आती कहकाहों की आवाज़ और मैदान में बैठे लोगों की गर्मजोशी। जैन का दिल कुछ अजीब सा हो रहा था। वो हमेशा ऐसे फंक्शंस में खामोश सा रहता, मगर आज ना जाने दिल में कैसी बेचैनी थी। और फिर वो लम्हा आया, जनाने हिस्से से गुजरती नकाम में लिपटी एक लड़की जैसे हवा के झोंके की तरह जैन की नज़र से टकराई। वो आम लड़कियों की तरह हंसती बोलती ना थी, वो धीमी चाल चलती नज़रें झुकाए हुए जा रही थी। लेकिन जैन की निगाह जैसे उसके नक्श चीर कर दिल तक उतर गई। ये कौन है? इसने अपने करीब खड़े दिलशाद चाचा से पूछा। दिलशाद ने आंख दबाई। हुसैन बाबा, वो तो मलक साहब की पोती है, शान से लाहौर में पढ़ती है, छुट्टियाँ गुजारने आई है। शान से? नाम भी वैसा ही नरम जैसे वो। जैन ने इस नाम को दिल में दोहराया और फिर पहली बार किसी के लिए दिल की धड़कन बदलती महसूस की। जैन ने अपनी फुप्पो से बात की तो वो भी मान गई। और क्यों ना मानती, कौन सा इनकी कोई बेटी थी जो वो इसे जैन से ब्याहती। बल्कि वो तो खुश थी कि चलो जैन की शादी हो जाए तो मैं शहरयार के लिए भी कोई लड़की देखूं। और फिर माहिन बेगम शानजे के घर इसका रिश्ता लेकर आ गई। जैन से कौन वाकिफ़ ना था, सब जानते थे कि बहुत अच्छा लड़का है। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही ना थी। बहुत धूमधाम से मंगनी हुई थी और चंद हफ्तों बाद हवेली में धूमधाम से शादी की तकरीब हुई। शान से बहुत प्यारी लग रही थी। जैन ने पहली बार खुले दिल से अपने कमरे में किसी को खुशामदीद कहा। उस रुख रंग के लहंगे में नरमी से चलती हुई जैसे पूरे माहौल को महका गई हो। जैन बार बार इसे देख रहा था। शानसे की नज़रें झुक गई, गालों पर हल्की सी लाली उतर आई। वो रात हवेली के खामोश कमरों में मोहब्बत की गवाही देती रही। जैन पहली बार किसी के साथ अपने दिल की बातें करने लगा। शानसे ने खामोशी से सब सुना। अब हवेली में एक नया रंग उतर आया था। जैन मलिक जो सिर्फ ज़मीनों का मालिक था, अब एक दिल का भी मालिक बन चुका था। वक्त गुजरने का पता ही तब चलता है जब दिल में कुछ अधूरा रह जाए। जैन और शानजे की शादी को 5 साल बीत चुके थे। हवेली में दिन वैसे ही थे। सुबह के वक्त खेतों से मजदूरों की आवाज़ें, दिन के पहर माल मवेशी की संभाल और रात के वक्त पुरानी यादों की बाज़ किश्त। लेकिन जैन के दिल में एक खला था, एक ऐसा खला जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। शान से उसकी मोहब्बत थी, दोनों में मुकम्मल अपनायत और मोहब्बत का रिश्ता था। शान से हर लिहाज से हवेली के म्यार पर पूरी उतरती थी, मगर एक बात थी जिसने ख़ानदानों की ज़ुबानों को खोल रखा था। इनके यहाँ औलाद ना थी। जैन कभी शिकवा ना करता, ना ही शानजे को कुछ कहता। वो जानता था कि आजमाइश रब की तरफ से होती है और हर दुख का मदावा भी वही करता है। लेकिन दुनिया कब किसी को चैन लेने देती है, ख़ास तौर पर वो दुनिया जो खुद अंदर से खोखली हो। हर कोई जैन से कहता कि अब तुम्हें अपने वारिस के बारे में सोचना चाहिए। माहीन अक्सर दबे अल्फाज में बात को चबोती थी। कभी खाने की मेज़ पर कह देती, ख़ानदान के चिराग तो लाश से जलते हैं जैन, और दौलत का क्या, कब्र तक साथ नहीं जाती। कभी अकेले में शानजे से बोलती, बेटी तो खुद भी खूबसूरत है, जैन भी, फिर आखिर कमी कहाँ है, कोई दम दुआ करवाओ। फिर ये सब भी किया गया।
لیکن پتہ چلا کہ شانزے ماں نہیں بن سکتی۔ اب تو ماہین بیگم ہر وقت سناتی رہتی تھی۔ زین سب کچھ سنتا لیکن چپ رہتا۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ اپنی محبت، اپنی بیوی کو کسی کڑی آزمائش میں اکیلا چھوڑ دے۔ شانزے کی آنکھوں میں چھپی بے بسی وہ روز پڑھتا تھا لیکن کچھ نہ کہتا۔ ایک دن ماہین نے حد کر دی۔ زین کے سامنے آ کر بولی، زین سچ پوچھو تو تمہیں دوسری شادی کا سوچ لینا چاہیے۔ خاندان میں نسل چلانے والا کوئی تو ہو۔ زین نے تحمل سے جواب دیا، پھپھو شادی میں نے کسی ضرورت کے تحت نہیں کی تھی، میں نے محبت میں کی تھی، اور محبت میں دوسرا دروازہ نہیں کھلتا۔ ماہین خاموش ہو گئی۔ ادھر شہریار دن بہ دن ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ نشے کی لت، آوارہ دوستوں کی صحبت اور دل میں چھپا غرور۔ اور نہ زمینوں کو سنبھالتا تھا اور نہ کسی بزرگ کی عزت کرتا تھا۔ کھیتوں کے مزدوری سے پناہ مانگتے، نوکر اس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ حویلی کی عزت ایک نازک دھاگے پر لٹک رہی تھی۔ زین کئی بار اسے سمجھا چکا تھا، شہریار تو اس گھر کا فرد ہے، اس نام کی عزت کر، لیکن شہریار کا جواب ہمیشہ طنزیہ ہوتا، عزت تو صرف تمہارے حصے میں آئی ہے زین بھائی، میرے حصے میں تو شاید صرف الزام ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ زین سے جلتا تھا، حالانکہ زین نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جس نے پوری حویلی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، زین مغرب کی نماز پڑھ کر صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ملازم وحید ہامتا ہوا آیا، سائیں جی، وہ شہریار صاحب کسی لڑکی کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور وہ بہت بری حالت میں ہے۔ زین بجلی کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ وحید نے ڈرتے ڈرتے کہا، بابا جی وہ لڑکی رو رہی ہے، چہرہ زخمی ہے، اور شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ زین بغیر کچھ سوچے اٹھا اور سیدھا اندر کے حصے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ایک لڑکی زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا، چہرے پر واضح چوٹ کے نشان تھے اور اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا شہریار نشے میں جھوم رہا تھا، یہ میری دوست ہے زین بھائی، کوئی غیر نہیں ہے۔ زین جانتا تھا کہ اس گاؤں کی لڑکیاں کسی مرد سے دوستی نہیں کرتی، وہ جانتا تھا کہ شہریار جھوٹ بول رہا ہے۔ زین کا خون کھول اٹھا، اس نے شہریار کا گریبان پکڑا، یہ ملکوں کی حویلی ہے، کوٹھا نہیں، تو نے ہمارے نام کی لاج خاک میں ملا دی۔ شہریار نے نشے کی جھونک میں قہقہا مارا۔ زین نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ شان سے بھی شور سن کر آ گئی تھی اور اس لڑکی کو چادر دیکھ کر اندر لے گئی۔ اس رات زین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب شہریار کو یہ حویلی چھوڑنی پڑے گی۔ جب ماہین بیگم کو پتہ چلا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ ان کی ضد، لاڈ اور بے جا حمایت نے ان کے بیٹے کو انسان نہیں وحشی بنا دیا تھا۔ بہت مشکل سے ماہین نے زین کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا اور اسے منایا تھا کہ آئندہ شہریار ایسا نہیں کرے گا۔ اس دن تو بات دب گئی تھی، انہوں نے بحفاظت اس لڑکی کو گھر پہنچا دیا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ مولوی کی بیٹی کو فارم ہاؤس لے آیا تھا اور اسی کے ہاتھوں مر گیا تھا۔ اور شان سے جو کئی سال سے بے اولاد تھے، اس نے مہوش کا نکاح زین سے کروا دیا۔ جہاں ماہین بیگم سوچ رہی تھی کہ وہ مہوش کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گی، وہیں شانزیں سوچ رہی تھی کہ یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی انہیں سائیں زین کا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی وہ لوگ حویلی پہنچے، ماہین بیگم تو غصے سے پاگل تھی۔ ہمیں خون کا بدلہ خون ہی لینا تھا، اس لڑکی کو ونی کر کے نہیں لانا تھا۔ شانزے نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس ماہین کی باتیں سنتی رہی کہ چلو جوان بیٹا مرا ہے۔ ماہین تو شانزے کو بھی بہت برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن اس پر بھی شانزے نہ بھولی، اسے بھی شہریار کے مر جانے کا غم تھا۔ لیکن اس سب میں شہریار کی بھی غلطی تھی۔ شہریار کی تدفین ہو گئی۔ زین اور شانزے نے پھپھو کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مہوش کو گھر سے نکال دے۔ فی الحال شانزے نے مہوش کو اوپر والے پورشن میں الگ کمرہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین پھپھو اپنے گھٹنے کے درد کی وجہ سے اوپر نہیں جا پائیں گی۔ دن گزرنے لگے، لوگ ابھی تک آ رہے تھے۔ زین مردانے میں ہی مصروف رہتا تھا اور شانزے اور ماہین بیگم گھر میں آنے والی عورتوں کو دیکھتی تھی۔
سب عورتیں مہین بیگم کے دکھ پر بہت افسوس کرتی تھیں کہ جوان بیٹا مرا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خود غلط تھا۔ آہستہ آہستہ مہمان آنے کام ہوئے اور جیسے ہی شہریار کا 40واں ہوا تو شانزے کو مہوش کا خیال آیا۔ اس نے خالہ رشیدہ کو ایک خوبصورت میکسی نکال کر دیا اور کہا، جاؤ شانزے کو دو اور اسے کہنا آج تمہاری سہاگ رات ہے، تم یہاں زین کے نکاح میں آئی ہو، آج تم نے زین کو اس کا حق دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے شوہر کو دوسری عورت کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب زین کمرے میں آیا اور جیسے ہی بیڈ پر بیٹھنے لگا تو شانزے نے اسے روک دیا۔ نہیں سائیں، آج نہیں، آج آپ کو اپنی دوسری بیوی کے پاس جانا ہے۔ بہت حیرت سے زین نے شانزے کو دیکھا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری بیوی نہیں، یہاں پر خون بہانے آئی ہے۔ تبھی شانزے کہنے لگی، نہیں سائیں، وہ آپ کے نکاح میں ہے، اور سائیں ہم بے اولاد ہیں، وہ آپ کا وارث پیدا کرے گی۔ زین نے سر اٹھا کر شانزے کو دیکھا تھا۔ زین نے بھی کہیں دور تک اس کمی کو محسوس کیا تھا، لیکن شانزے اس کی من چاہی بیوی تھی، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ، یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف شانزے کی بات نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، اگر وارث نہ ہوا تو یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ حویلی کس کام کی؟ یہ وہ وقت تھا جب خود بخود زین کے قدم مہوش کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، اور وہیں شانزے نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ واش روم جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور کتنی ہی دیر وہ آنسو بہاتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو کپڑے پہنے اور باہر آ گئی۔ ادھر خالہ رشیدہ نے مہوش کو میرون کلر کی میکسی پہنائی اور اپنی بیٹی سے کہا، آ کر بی بی جی کا ہلکا میک اپ کر دے۔ وہ بھی آج مہوش کو بڑے ادب سے بلا رہی تھی، کیونکہ آج اس نے سائیں کی منظور نظر ہونا تھا۔ اس کی بیٹی نے 2 مہینے پہلے ہی پارلر کا کورس کیا تھا۔ مہوش تو حیران و پریشان خالہ رشیدہ اور اس کی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ سائیں سے کیسے اتنی عزت دے سکتے ہیں۔ تبھی خالہ رشیدہ نے اسے بتایا کہ شانزے بی بی بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، انہیں تم سے اپنا وارث چاہیے۔ دونوں ماں بیٹی ابھی مہوش کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ زین کمرے میں آ گیا، اور وہ دونوں کسی بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئی تھی، جبکہ مہوش اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی زین اس کے قریب آیا، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ فوراً اٹھی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی اور سائیں زین کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں سائیں، کہاں آپ اور کہاں میں؟ تبھی زین نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، تم اب میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، اور جب تک تم میرے نکاح میں ہو تمہیں وہی عزت ملے گی جو ایک بیوی کو اس کے شوہر کے گھر میں ملتی ہے۔ زین کو شانزے یاد آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کہ وہ مہوش کو اس کا حق دے گا یاد آیا، اور وہ دھیرے دھیرے مہوش کی خوبصورتی میں کھو گیا اور اس سے اپنا حق وصول کیا۔ مہوش ہوش تھی کہ زین سائیں نے اسے اتنی عزت دی ہے، لیکن ابھی تو اس کا اصل امتحان باقی تھا۔ جیسے ہی ماہین بیگم کو کچھ ہوش آیا، اسے پھر سے مہوش کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کبھی وہ اس کا کھانا روک دیتی اور وہ سارا دن بھوکی رہتی، اور کبھی وہ اوپر کے پورشن کی بجلی بند کر دیتی اور مہوش سارا دن گرمی میں کمرے میں بند رہتی تھی۔ شان سے بہت کم اس کے پاس آتی تھی، اور جب آتی مہوش اس سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ماہین بیگم نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس روز شان سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، اور زین اب تو وہ بھی مہوش کا عادی ہو گیا تھا، کیونکہ جہاں شان سے اس کے ساتھ نوابوں کی طرح رہتی تھی وہیں پر مہوش اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کا سر دباتی، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ اگر تھکا ہارا اس کے پاس آ جاتا تو وہ پاؤں دبانا شروع کر دیتی تھی۔ اسے مہوش کے پاس ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ وہ زین سے بہت چھوٹی تھی، لیکن بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی بہت خدمت کرتی تھی۔ آج بھی زین اس کے پاس ہی تھا۔ جیسے ہی ملازمہ کھانا لے کر آئی، زین نے کہا کہ میں بھی مہوش کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، تو ملازمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ بھاگی ہوئی ماہین بیگم کے پاس گئی۔ ماہین نے جب سنا تو اپنے گھٹنوں کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے وہ مہوش کے کمرے میں آئی۔
ज़ैन अभी निवाला अपने मुंह की तरफ लेकर जा ही रहा था, जबकि महविश तो अभी वॉशरूम में थी, शायद हाथ धोने गई हो। माहिर ने जल्दी से वो निवाला ज़ैन के हाथ से ले लिया। नहीं ज़ैन, ये खाना महविश का है, तो मेरे साथ खाना खाओ। अरे फुप्पो, ये मेरी बीवी है, आज मैं इसके साथ ही खाना खाऊंगा। ज़ैन ने फिर निवाला तोड़ा। जब माही ने दोबारा निवाला लिया तो ज़ैन को कुछ शक हुआ। फुप्पो, क्या है? आप मुझे ये खाना खाने से क्यों रोक रही हैं? महविश भी आ गई थी, मुलाजमा भी वहीं पर खड़ी थी। वो चिल्लाया, फुप्पो मुझे सच सच बताएं, इसमें क्या है? आप कभी भी ऊपर नहीं आती और आज आप यहाँ, क्या वजह है? इसने मुलाजमा की तरफ रुख किया, जो ज़ैन के गुस्से को देखकर कांप रही थी। जैसे ही ज़ैन इस पर चिल्लाया, बताओ फुप्पो मुझे खाना क्यों नहीं खाने दे रही? मुलाजमा कांपते हुए कहने लगी, साईं, इसमें जहर है। क्या? वो हैरान हुआ था। आप महविश को मारना चाहती हैं? आहीन ने रोना शुरू कर दिया। हाँ, मैं इसे मारना चाहती हूँ। इसने मेरे बेटे को मारा है। मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माहीन ने रोना शुरू कर दिया और ज़ैन गुस्से से पागल हो रहा था। फुप्पो, बहुत हो गया, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। मुझे आप पर एतबार ही नहीं। मैं आपको फार्म हाउस भेजूंगा, ये जानते हुए भी कि सारा कसूर आपके बेटे का है। फिर भी आप इस मासूम की जान लेने पर तुली हैं। शर्म आ रही है मुझे आपको फुप्पो कहते हुए भी। इसने फ़ौरन फुप्पो को फार्म हाउस भेज दिया। शान से आई तो इसने भी ज़ैन के फैसले को तस्लीम किया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि महविश ने नए मेहमान के आने की खुशखबरी दी। शान से बहुत खुश थी। इसने महविश को दिल से कबूल कर लिया था। इसने किस्मत समझकर महविश को सौतन के रूम में कबूल कर लिया था। इन दिनों शानज़े ने महविश का बहुत ख्याल रखा और फिर एक दिन महविश ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। ज़ैन बहुत खुश था। इसने महविश के माँ बाप को भी बुलाया था। महविश ने जब अपने माँ बाप को देखा तो इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी किस्मत ऐसे बदल जाएगी। छोटे से घर की लड़की आज हवेली में इतनी इज्जत से बैठी थी। वो शानज़े की शुक्रगुजार थी, जिसने इसे ना सिर्फ अपनी सौतन बनाया बल्कि हमेशा इसे अपने पास रखने का फैसला भी किया था। अयान के आ जाने से घर में रौनक हो गई थी और ज़ैन, वो अब अपनी दोनों बीवियों के साथ खुश था।